ہاں بھی بچوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس بچے کو سمجھ نہ آئے وہ بات کو پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، اگر آپ اس قرآن مجید کو، اللہ رب العزت کی کتاب کو، لا رہا کتاب کو اگر شوق کے ساتھ پڑھو گے، جیسے آج دنیا کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا، ہر کام کے لیے لگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، دنیا کا ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو ہر بار اسے بار بار سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے بچوں؟ موٹر سائیکل گاڑی کا کام کرتے ہیں، گھر کے اندر کھانا وغیرہ بناتے ہیں، یا کوئی بھی کام ہے اسے بار بار سیکھتے ہیں کہ یہ اچھا ہو، کیا ہو؟ اچھا کھانا بنے، اچھا کام کریں۔ کھیتوں میں اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہو، کھیتی باڑی کرنی ہو تو ہم اس فصل کے بارے میں مشورے لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نہیں ایک دوسرے سے کہ سپرے کون سی کریں، کھاد کون سی ڈالیں، کتنی ڈالی ہے کتنی نہیں ڈالی، تو ہر بات کے ہم تذکرے کرتے ہیں، آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، گھر کے اندر ہم نے کوئی کھانا بنانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، مکان تعمیر کرنا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم نے اس کے مشورے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر کرتے نہیں، توجہ نہیں دیتے تو ہم قرآن مجید پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو نبی نے فرما دیا حق اور سچ ہے، لیکن اس پر عمل اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ بچوں، جس طرح دنیا کی باتیں ہمارے لیے کمزور ہوں، ہم صحیح کام نہ کر سکیں، ہماری کھیتی باڑی کمزور ہوتی ہے تو ہم بار بار تذکرے کرتے ہیں۔ جب تک ہم ایمان کے تذکرے نہیں کریں گے، دین اسلام کے تذکرے نہیں کریں گے تو یہ مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ جیسے جس بات کی مشق کی جائے، جس بات کو دوبارہ دوبارہ یاد کیا جائے وہ پختہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنے ایمان کی بار بار تذکرہ نہیں کریں گے، قرآن کو بار بار نہیں پڑھیں گے تو یہ پختہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، بار بار اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بچہ محنت کرے قرآن مجید پر پڑھنے پر تو اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع رائے گا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس کی محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں اور دیں گے۔ آج نہیں تو کل ضرور اللہ رب العزت اس کا پھل۔ دنیا کی جو اسکول کی کتابیں ہیں نا، وہ ہم پیچھے لٹکا کے جاتے ہیں، نہیں بیگ پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم یہیں رہ جاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم یہیں رہ کے جائے گی۔ ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر، پولیس والا، فوجی، انجینئر، دنیا کے کوئی بھی کام کر لو، وہ یہاں مرنے کے بعد یہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہمارے ساتھ مرنے کے بعد بھی، اس وقت تک یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک ہمیں جنت میں داخل نہ کروا لے۔ یہ ہمیں جنت میں داخل کروا کر رہے گی۔ تو پھر دنیا کی ڈگری بہتر ہوئی ہے قرآن مجید والی؟ پھر ہمارے لیے کون سی بہتر ہوئی؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو قرآن مجید ارشادات کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے جو ارشادات، جو احکامات، جو اللہ کے حکم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طریقے، نبی کی سنت ہے، اس پر چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ جب ہم نبی کی سنت اپنائیں گے، اللہ کے حکم اپنائیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ اگر ہم نے دنیا کے لیے اللہ کے کلام کو، اللہ کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا بنے گی نہیں بلکہ خراب ہو جائے گی۔ کیا ہوگی جی؟ دنیا کے لیے، چار پیسے کے لیے اگر ہم نے نا اللہ کے قرآن کو، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا نا بچوں، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری دنیا نہیں بنے گی۔ دنیا بھی نہیں بنے گی اور آخرت بھی خراب ہو گئی۔ آخرت بھی کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی نہیں بنے گی اور آخرت بھی نہیں بنے گی، خراب ہو گئی۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم اپنا لے، نبی کے طریقے اپنانے، نبی اکرم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کریں گے، ان کا طریقہ اپنائیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور
آخرت بھی بنے گی، ہر صورت بنے گی. تو پھر ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ قرآن مجید، سنت والا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہم اس طریقے پر چلیں گے، وہ طریقہ اپنائیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بچوں آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو، اگر کچھ محنت کرنے کے لیے آتے ہو، اگر آپ نے یہاں سلیقہ نہیں سیکھا، آپ نے ادب نہ سیکھا، قرآن نہ سیکھا، تو کہاں سیکھو گے؟ پھر ایسا ہے دوبارہ موقع نہیں آئے گا. بھئی جہاں آپ کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم سکھائی جاتی ہے، جہاں ادب سکھایا جاتا ہے، جہاں آپ کو شعور سکھایا جاتا ہے، آپ وہاں نہ سیکھیں تو پھر کہاں سیکھیں گے؟ پھر کہیں سیکھ نہیں سکتے. تو بچوں جو بات آپ کو بتائی جائے آپ اس بات کو لیا کرو، اس پر عمل کرنے کی نیت سے لیا کرو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی اپنی زندگی میں عمل بھی اس سے اپنے فعل و افعال کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے بچوں، کرو گے نا اس پر عمل؟